غوث الأعظم واسع اللطف وبحر الهمم وبارك وسلم. صدر اجلاس جانشین سجادہ نشین دادا ہے شیخ دکن حضرت ڈاکٹر محمد افضلالدین جنیدی آتی صاحب اللہ مدثر العلی. سرپرست اجلاس پیر طریقت حضرت مولانا سید شاہ امان اللہ ظہوری قاضی چشتی صاحب جنیدی مدثر العلی. اسٹیج پر تشریف فرما جملہ سادات کرام، بزرگان ملت، چتور کے میرے مسلمان نوجوان بزرگ بھائیوں اور پس پردہ تشریف فرما میری معزز مکرم بہنوں، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہم کو اور آپ کو آج حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر قدس اللہ تعالیٰ سر العزیز کے ذکر پاک کی اس مجلس میں حاضر ہونے کا نانے میں موقع عنایت فرمایا. عزیز دوستوں، چتور میں ہم بیٹھے ہیں، پیران پیر بغداد میں رہا کرتے ہیں، مگر یہ کیسا کنیکشن ہے، یہ کیسا تعلق ہے، یہ کیسا رابطہ ہے، یہ کیسا روحانی رشتہ ہے کہ غوث پاک بغداد میں رہتے ہیں، غلام چتور میں جمع ہو جایا کرتے ہیں. عزیز دوستوں، یہ عجیب محبوبیت ہے. آپ دیکھیں گے خاندانی طور پر کتنے لوگ ہیں جن کا کوئی تعلق بڑے پیر سے نہیں، مگر نام کا اعلان کیا گیا کہ یہاں غوث پاک کا ذکر ہونے والا ہے، اعلان کیا گیا کہ یہاں بڑے پیر کی مجلس سجائی جانے والی ہے. بس اس قدر اطلاع دی گئی کہ غوث پاک کی شان بیان کی جانے والی ہے. لوگوں نے اپنے کام چھوڑے، اپنا آرام چھوڑا، اپنے خاندان سے کچھ دیر کے لیے دوری اختیار کی، مسجد میں آ کر جمع ہو کر بیٹھ گئے. آنے والوں سے آپ پوچھیں گے کیوں آئے ہو، وہ کہتے ہیں بے وجہ نہیں آئے، ہم اپنے بڑے پیر کا ذکر سننے کے لیے آئے ہیں. عزیزان گرامی قدر، یہ غوث اعظم دستگیر ہے، یہ پیران پیر ہے، یہ محبوب ہے. یہ صرف انسانوں کے محبوب نہیں ہے، یہ صرف ملائکہ کے محبوب نہیں ہے، یہ صرف جنات کے محبوب نہیں ہے. غوث اعظم دستگیر اس ہستی کو کہتے ہیں، اس شخصیت کو کہتے ہیں کہ عزیزان گرامی قدر ان سے صرف گناہگار پیار نہیں کرتے، اللہ کے سارے یار بھی پیار کیا کرتے ہیں. عزیز دوستو، سارے اولیاء، سارے اقطاب، سارے نجبا، سارے امراء، سارے اغواث، عزیز دوستو سارے اللہ والے اس کائنات میں جس ہستی سے پیار کرتے ہیں اس ہستی کو محبوب سبحانی کہتے ہیں. عزیز دوستو، پیران پیر سے پیار دنیا کا ذرہ ذرہ کرتا ہے، اور کائنات میں کوئی ایسی ہستی نہیں گزری جس کے چاہنے والے ایسے ہوں. اور خود بڑے پیر غوث اعظم دستگیر ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں، جب میں تقریر کے لیے بیٹھتا ہوں، جب میں خطاب کے لیے بیٹھتا ہوں، دنیا کا کوئی ایسا ولی نہیں جو حاضری نہیں لگایا کرتا. اور صرف اولیاء میری مجلس میں نہیں آتے. لوگوں، میری مجلس کا کمال یہ ہے صرف اولیاء نہیں آیا کرتے، 1,24,000 کم و بیش پیغمبر جو دنیا میں گزرے ہیں، سارے کے سارے پیغمبر بھی میری مجلس میں تشریف لے آئے ہیں. عزیز دوستوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہاں اب بہت سے لوگ ہیں، چتور میں بھی ہوں گے، وہ لوگ ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں آپ کو غوث پاک کو بڑھا دیتے ہیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ غوث پاک کی مجلس میں انبیاء آتے ہیں، انبیاء کیوں آئیں گے؟ عزیزان گرامی قدر، آنے والوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں. جو اولیاء آتے تھے وہ علم لینے کے لیے آتے تھے، اور جو پیغمبر آتے تھے وہ علم لینے کے لیے نہیں آتے تھے، دعا دینے کے لیے آیا کرتے تھے. عزیز دوستو، یہ بڑے پیر ہیں، محبوب سبحانی، غوث سبحانی، اس ہستی، اس شخصیت کو کہتے ہیں کہ بس ان کا ذکر آپ کرتے رہیں. جس قدر ان سے آپ پیار کریں گے اسی قدر دل کو راحت ملے گی. مگر میرے دوستو، بڑے پیر کی محبت کی باتیں میں آپ کی خدمت میں آگے عرض کروں گا. اس سے پہلے چند بنیادی باتیں قرآن سے ہم سمجھتے ہیں، چونکہ جب تک آپ اپنے ایمان کو قرآن سے نہیں جوڑیں گے، جب تک آپ اپنے عقیدے کو قرآن کی روشنی میں بیان نہیں کریں گے، اس وقت تک لوگ آپ کو غلط راہ پر بتلائیں گے. حقیقت تو یہ ہے کہ غوث پاک کا غلام کبھی غلطی کی راہ پر نہیں ہے، جہاں غوث پاک ہیں وہی ہدایتیں ہیں. عزیزان گرامی قدر، غوث پاک کا جو غلام ہوتا ہے اسی کے ہاتھ میں رسول اللہ کا دامن ہوتا ہے. مگر پھر بھی بہت سے لوگ اس زمانے میں آپ جانتے ہیں چتور میں تو بڑی تعداد میں ہے. میں کسی پر اعتراض نہیں کر رہا، چونکہ آندھرا سے میرا تعلق ہے، آندھرا پردیش کا حال کیا ہے میں اچھی طرح جانتا ہوں. عزیز دوستو، کچھ لوگ ایسے ہمارے علاقوں میں پھیلے ہوئے ہیں جو اللہ کی بات تو کرتے ہیں، رسول اللہ کی بات تو کرتے ہیں، مگر غوث پاک کے ذکر کو پسند نہیں کرتے، غریب نواز کے ذکر کو پسند نہیں کرتے، بندہ نواز کی عقیدت ان کے سینوں میں نہیں پائی جاتی. وہ کہتے ہیں اللہ ہے، اللہ کا ذکر ہے، وہ ہمارے لیے کافی ہے. ہم کیوں بزرگوں کے پاس جائیں، بزرگوں سے تعلق جوڑیں، کیوں غوث پاک کا جھنڈا لہرائیں، کیوں غوث اعظم دستگیر کی گیارہویں کریں، کیوں غوث اعظم دستگیر کی عظمت کے ترانے گائیں، کیوں اللہ والوں کی مزارات پر ہم حاضری لگائیں. میرے دوستو، یہ لوگ پائے جاتے ہیں کہ نہیں پائے جاتے. میں آپ سے کسی کی غیبت میں نہیں کر رہا. میرے دوستو، یہ لاجک
جو لوگ پائے جاتے ہیں جن میں بھی یقینی طور پر ہوں گے، وہ کہتے ہیں اللہ کافی ہے، اللہ کے بعد پھر یہ غوث اعظم کا دستگیر کا ذکر کیوں، یہ غریب نواز کا ذکر کیوں، یہ بندہ نواز کا ذکر کیوں؟ عزیز دوستو، تمہید میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، پھر تیزی سے آپ کو بڑے پیر غوث اعظم دستگیر کے ذکر کی طرف لے کر چل پڑتا ہوں۔ میرا دوست ایک مرتبہ بابا سے بلند درود پاک کا نظرانہ پیش فرما لے۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی حبیبک سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ ووارث هذه الغوث العظم۔ میرے دوستو، میں نے قرآن مجید کے 3 الگ الگ حصوں سے 3 الگ الگ آیتیں پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ تینوں میں اللہ تعالیٰ نے الگ الگ پیغامات دیے ہیں، مگر تینوں کا بڑا ایک دوسرے سے گہرا ربط ہے۔ میرے دوستو، پہلی جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی، اللہ تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، لوگو اے انسان، اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اس حالت میں تم اس دنیا میں آئے کہ تمہیں کسی چیز کا علم نہیں تھا، تم نے جو نالج ایکوائر کی ہے وہ دنیا میں آنے کے بعد حاصل کی ہے۔ تمہیں جس قدر علم ملا ہے، تم علم کے ساتھ ہی پیدا ہوئے، تمہاری حالت یہ تھی کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ لا تعلمون شیئا وجعل لكم السمع والابصار والافئدہ، اللہ پاک فرماتا ہے آج تم جو اپنے آپ کو علم والے سمجھتے ہو، اپنے آپ کو تم کہتے ہو میرے پاس تجارت کا علم ہے، میرے پاس صحافت کا علم ہے، میرے پاس قانون کا علم ہے، میرے پاس میڈیکل سائنسز کا علم ہے، مختلف علوم تمہارے اندر پائے جاتے ہیں، لوگوں اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں۔ وجعل لكم السمع والابصار والافئدہ، ارشاد فرمایا لوگوں یہ سماعت تمہیں اللہ نے دی، اگر اللہ سننے کی طاقت نہیں دیتا تو تم علم کیسے حاصل کرتے؟ والابصار، اللہ نے تمہیں آنکھیں دی، اگر اللہ آنکھوں سے محروم رکھ دیتا تو تم کون سی کتاب پڑھتے؟ کان نہ ہوتا تو سن نہیں سکتے، آنکھیں نہیں ہوتی تو دیکھ نہیں سکتے۔ علم کے حصول کا ذریعہ یہ دونوں، اس کے بعد ارشاد فرمایا والافئدہ، پھر اللہ تعالیٰ اگر تمہیں آنکھیں بھی دے دے اور اللہ تعالیٰ تمہیں سماعتیں بھی دے دے، غور و فکر کی صلاحیت نہ دے تو تم پاگل کہہ جاتے، چونکہ عقل ہی سے انسان بنتا ہے۔ اللہ فرماتا پھر اللہ نے تمہیں دل دیا، آپ بولے کہ ان ساری چیزوں کا ہمارے اس جلسے سے کیا تعلق ہے؟ میرے دوستو، پہلی بات ہم کو یہ سمجھ لیتی ہے کہ جتنے اس دنیا میں آئے ہیں لا علم، ہماری حیثیت جانوروں سے بھی زیادہ کمزور ہوتی ہے جب ہم اس دنیا میں آتے ہیں۔ جانور کو آپ دیکھیں گے، بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کی ماں اسے چاٹا کرتی ہے، آدھے پون گھنٹے کے اندر وہ لڑ کھڑا کر اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے، پھر وہ دوڑنے لگتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، مچھلی کا بچہ اپنے انڈے سے نکلتا ہے، نکلتے ہی وہ پانی میں ہوتا ہے اور اسے تیرنا سکھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تیرنے لگتا ہے۔ انسان کے بچے کو اگر پانی میں آپ چھوڑ دیں ڈوب جائے گا، مر جائے گا۔ عزیزان گرامی قدر، انسان کا بچہ مجبور ترین مخلوق ہوتا ہے، اس سے زیادہ کمزور کوئی نہیں ہوتا، وہ پلٹ نہیں سکتا، وہ اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتا، وہ اس قدر مجبور ہوتا ہے۔ آپ بولے گے ان ساری باتوں پر ہم کیوں غور کریں؟ عزیز دوستوں، ہمیں اپنی حیثیت کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے ہمیں بتلایا ہے تمہارے پاس کچھ نہیں، تمہارا علم بھی تمہارے اللہ کا دیا ہوا، تمہارا کمال بھی تمہارے اللہ کا دیا ہوا، تمہاری زندگی بھی تمہارے اللہ کی دی ہوئی، تمہاری سانسوں پر بھی تمہارے پروردگار کا کنٹرول، جس جوانی پر تم گزرتے ہو، ناچ کرتے پھرتے ہو، یہ جوانی بھی تمہارے اللہ کی دی ہوئی، صحت کا خزانہ بھی اللہ نے دیا، عزت بھی تمہیں پروردگار نے دی۔ عزیزان گرامی قدر، یہ اللہ ہے، یہ اللہ نے کیوں یاد دلایا؟ اس واسطے کہ اس کائنات میں بہت سے لوگ ہیں جو اللہ کو بھلا کر زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے دوستو، ان میں کافر بھی ہیں، ان میں مومن بھی ہیں۔ قرآن ہمیں کیسی زندگی دینا چاہتا ہے؟ ایک ایسی زندگی دینا چاہتا ہے جس میں انسان اللہ کو بھول کر زندگی نہ گزارے، اللہ کو یاد کر کے زندگی گزارے۔ میرے دوستو، کافر میں اور مومن میں فرق کیا ہوتا ہے؟ کافر کے اندر ٹیلنٹ آتا ہے، وہ کہتا ہے میری محنت کی وجہ سے آیا۔ مومن کے اندر ٹیلنٹ آتا ہے، وہ کہتا ہے میرے پروردگار کے فضل کی وجہ سے آیا۔ عزیزان گرامی قدر، کافر میں اور مومن میں فرق یہی، کافر کیا کہتا ہے؟ میرا علم میری محنت کے سبب، میری تجارت میری محنت کے سبب، میرا نام میری محنت کے سبب، میری عزت میری محنت کے سبب، میری شہرت میری محنت کے سبب۔ اور مومن کیا کہتا ہے؟ لوگوں میرے پاس میرا کچھ نہیں، میرے پاس جو کچھ نظر آتا ہے میرے پروردگار کا فضل نظر آتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ کو پہچاننا یہی خانقاہوں کا مقصد بھی ہے۔ غوث پاک سے ہمارا تعلق کیوں؟ میرے دوستوں، میں آگے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، غوث پاک سے ہمارے تعلق کی بنیاد ایک ذاتی نسبت کی وجہ سے نہیں ہوتی،
غوث پاک سے ہماری محبتوں کا سبب بھی اللہ ہے۔ عزیز دوستو، اولیاء اللہ سے کیوں پیار کرتے ہیں؟ اس واسطے پیار نہیں کرتے کہ وہ ہمارے رشتہ دار ہیں، ہم ان سے اس واسطے پیار کرتے ہیں کہ اللہ ان سے پیار کیا کرتا ہے۔ عزیز دوستو، میں آپ کی خدمت عرض کروں، پہلی بات آپ سمجھ لیں، اللہ کو پہچاننا، اللہ کو جاننا، اللہ پر قربان ہو جانا، یہی مومنوں کی زندگی کا مقصود ہے۔ میرے دوستو، یہ کسی جماعت کا خاصہ نہیں، ہر جماعت کے ہر فرد کی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، بوڑھا ہو یا جوان، مقصود انسانی زندگی کا کیا ہے؟ وہ اپنے پروردگار کو پہچانے، اپنے پروردگار سے اپنا تعلق قائم کرے۔ میرے دوستو، پروردگار کو بھول کر زندگی گزارنا جانوروں کی زندگی ہے، اور اللہ کو یاد کر کے زندگی گزارنا یہ اولیاء کی زندگی ہے۔ میرے دوستو، آج کا اجلاس سجایا گیا، اس کا مقصود بھی یہی ہے کہ اللہ کو جاننے والے بنے، اللہ کو پہچاننے والے بنے۔ اب آپ بولیں گے کیسے ہم اللہ کو جانیں؟ یہ بہت انتہائی اہم سوال ہے، اسی پر اولیاء اللہ کی محبتوں کا انحصار بھی ہے۔ میرے دوستو، اللہ کو کیسے جانیں، اللہ کو کیسے منائیں، اللہ کا علم کیسے حاصل کریں؟ میرے دوستو، انسان کے علم حاصل کرنے کے 5 ذریعے ہیں۔ کتنے ذریعے ہیں؟ ذرا زور سے بولتے ہیں آپ زور سے بولیں گے تو پولیس پکڑنے والی نہیں ہے۔ 5 ذریعے ہیں جن کے ذریعے انسان کسی کو بھی کوئی بھی علم حاصل کرتا ہے۔ وہ کیا کیا ہے؟ ان کو 5 سینسز کہتے ہیں انگلش میں، اور اردو میں کہتے ہیں حواس خمسہ۔ 5 ایسی چیزیں ہیں انسان کے وجود کے اندر جس کے ذریعے اس کو علم ملتا ہے۔ تو کیا کیا ہے؟ عزیز دوستو، میں بہت تیزی سے غوث پاک کے ذکر کی طرف آپ لوگوں کے دل دھڑک رہے ہیں، بڑے پیر کا ذکر کب آئے گا؟ آپ یہ کیا ہمیں فلسفیانہ بحثوں میں لے جا رہے ہیں؟ آئیے نا غوث پاک کے ذکر کی طرف، آپ کا دل بول رہا ہے، میں جانتا ہوں۔ اور آپ لوگ ایک محاورہ اردو کا سن رکھے ہیں آپ لوگوں نے، صبر کا پھل کڑوا ہوتا ہے چندور میں۔ عزیزان گرامی، صبر کا پھل پوری دنیا میں بچھا ہوتا ہے۔ تھوڑا سا آپ صبر کا دامن تھامے رکھیں، میں آپ کو غوث پاک کے ذکر کی طرف لے کر چل پڑوں گا۔ عزیز دوستو، انسان علم حاصل کرتا ہے تو 5 ذریعوں سے۔ کتنے ذریعوں سے؟ 5 ذریعوں سے۔ پہلا کیا ہے؟ انسان بہت سی چیزوں کا علم دیکھ کر حاصل کرتا ہے۔ آپ تاج محل ہے، آپ کہیں گے ہے، آپ سے اگر پوچھا جائے کیسے، آپ کہیں گے ہم نے دیکھا ہے۔ چار مینار ہے، آپ کو علم اس کا ملا دیکھ کر۔ بہت سی چیزوں کا علم دیکھنے سے حاصل ہوتا ہے، بہت سی چیزوں کا علم سننے سے حاصل ہوتا ہے۔ سننے سے حاصل ہوتا ہے کا مطلب کیا؟ یو ایس ہے، امریکہ ہے، آپ بولیں گے ہے، کیا آپ نے دیکھا ہے؟ آپ نے دیکھا نہیں۔ اگر آپ کیسے کہتے ہیں کہ یو ایس ہے؟ آپ کہتے ہیں ہم نے دیکھا نہیں ہے، ہم نے سنا ہے۔ بہت سی چیزوں کا علم سننے سے حاصل ہوتا ہے۔ میرے دوستو، یہ 2 چیزیں ہو گئی۔ تیسرا علم حاصل کرنے کا ذریعہ یہ ہے، بہت سی چیزوں کا علم چکھنے سے حاصل ہوتا ہے۔ چکھنے سے، بریانی مزیدار ہے یا بد مزہ، آپ دیکھ دیکھ کر نہیں بول سکتے، دکھنے میں اچھی ہے مگر مزہ اس کے اندر نہیں ہو سکتا۔ عزیزان گرامی قدر، بریانی کا مزیدار ہونا کہ اس کا تعلق چکھنے سے ہے۔ بہت سی چیزوں کا انسان کو علم چکھنے سے حاصل ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، چوتھا ذریعہ جس کے ذریعے آپ انسان علم حاصل کرتا ہے وہ ہے ٹچ کرنا۔ بہت سی چیزوں کا انسان کو علم ٹچ کرنے سے حاصل ہوتا ہے، چھونے سے حاصل ہوتا ہے۔ سخت ہے، نرم ہے، انسان کو چھونے سے اس کا ادراک ہوتا ہے۔ تو انسان بہت سی چیزوں کا علم دیکھ کر حاصل کرتا ہے، بہت سی چیزوں کا علم سن کر حاصل کرتا ہے، بہت سی چیزوں کا علم چکھ کر حاصل کرتا ہے، بہت سی چیزوں کا علم چھو کر حاصل کرتا ہے۔ آخری چیز میں آپ کو بتاؤں، ادھر آپ کے سامنے لا کر کوئی رکھ دے، رکھ کر بولے دیکھ کر بتائیے اس کی خوشبو کیسی ہے، آپ بولتے اس کا تعلق دیکھنے سے نہیں، ذرا کان کے پاس رکھ کر سنیے کہ اس کی خوشبو کیسی ہے، آپ کہتے ہیں اس کا تعلق سننے سے نہیں۔ اچھا چھو کر بتائیے کہ یہ کیسی ہے، آپ کہتے ہیں اس کا تعلق چھونے سے ملی۔ پھر کیا کریں؟ آپ کہتے ہیں شیشی کا ڈھکن کھولیے، ہم سون کر بتائیں گے کہ یہ کیسی ہے۔ عزیز دوستو، 5واں ذریعہ انسان کے علم کے اصول کا سننا ہے۔ اب آپ بولیں گے ہمیں کیوں یہ بتایا جا رہا ہے؟ یہ 5 ذریعے ہیں جن سے انسان علم حاصل کرتا ہے۔ اور میرے دوستو، اللہ کا معاملہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس ذات کو کہتے ہیں کہ اس کو دیکھا نہیں جا سکتا۔ آپ میں سے کسی نے دیکھا ہے؟ میرے دوستو، جو بولے میں دیکھا ہوں، سمجھ جائیے گا کہ اس کے انتظار کی گھڑیاں قریب آ گئی ہیں، کیونکہ دیکھنے والا شہید ہوتا ہے۔ دنیا میں کوئی بندہ نہیں دیکھ سکتا سوائے شہید کے، اسی لیے کہتے ہیں کہ شہید کو جب جنت میں پہنچایا جائے گا اور جنت کی ساری نعمتیں اللہ اسے عطا فرمائے گا، عطا فرما کے بولے گا اے میرے بندے شہید، میں نے تجھے محلات بھی دیے، غذائیں بھی دی، پھولیں بھی دی، غلمان بھی دیے، جوانی بھی دی، صحت بھی دی، اور تجھے بہترین جسم بھی دیا، عالیشان کپڑے بھی دیے۔ اے میرے بندے، جو کچھ تو چاہتا تھا میں نے تجھے دے دیا ہے، کیا تو خوش ہے؟ شہید بولے گا مولا یہ سب کچھ لے لے، وہ مزہ جو مجھے دے دے، جو تو نے مجھے موت کے وقت اپنا پردہ گرا کر اپنا دیدار عطا کر کے عطا فرمایا تھا۔ شہید اللہ کو دیکھتا ہے۔ تو یہاں پر رک کر
یہ بات بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ہندوستان میں حالات بگاڑے جا رہے ہیں اور ہندوستانیوں کو ڈرایا جا رہا ہے NRC لایا جائے گا، ہندوستانیوں کو ڈرایا جا رہا ہے CAA لایا جائے گا، نئے قوانین بنائے جائیں گے اور مسلمانوں کو مارا جائے گا۔ عزیز دوستو، کسی اور قوم کو ڈرانے کی ضرورت ہے، مسلمانوں کو کبھی موت سے ڈرایا نہیں جا سکتا، اس واسطے کہ مسلمانوں کا ایمان ہے ہمیں موت بعد میں آتی ہے، اللہ کا جلوہ پہلے بدلانا کرتا ہے۔ عزیز دوستو، غرض میں نے جو آپ کی خدمت میں بات رسی، اللہ کو دیکھا نہیں جا سکتا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اللہ پاک نے نزید ارشاد فرمایا لا تدرکہ الابصار، لوگ آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی، آنکھوں کے اندر یہ طاقت نہیں کہ اللہ کا جلوہ ان آنکھوں سے دیکھا جا سکے، آنکھوں کے اندر یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ اللہ کے نور کو اپنی آنکھوں میں سما سکے، آنکھیں چڑیا جائیں گے اگر اللہ اپنے پردے گرا دے، کوئی اللہ کو دیکھ نہیں سکتا۔ آپ بولیں گے کوئی نہیں دیکھ سکتا، ہاں ہم اتنا کہتے ہیں کوئی نہیں دیکھ سکتا سوائے آمنہ کے لال کے، نبی مدینے کے تاجدار کے، رسولوں کے سردار کے۔ عزیز دوستو، جہاں سب کی دیکھنے کی طاقتیں ختم ہو جاتی ہیں وہاں مصطفیٰ کیا کے کام کیا کرتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لوگوں کوئی گمان بھی نہیں کر سکتا، میرے حبیب نے دیکھا بھی تو ایسے دیکھا، ما زاغ البصر وما طغى، اللہ فرماتا ہے میرے حبیب نے نہ آنکھیں جھپکائی، نہ میرے حبیب نے نظریں ادھر ادھر گھمائی، میرے حبیب نے سر کی آنکھوں کو کھول کر اور پوری شعور کے ساتھ میرے جلووں کو دیکھا ہے۔ عزیز دوستو، بس اللہ کو دیکھا نہیں جا سکتا، اللہ کی آواز سنی جا سکتی ہے، پیغمبروں نے سنی، ہم اللہ کی آواز سننے میں کوئی سننے والا ہے کیا؟ میرے دوست اگر کوئی بولے میں سنتا ہوں تو لوگ اسے سیدھے جا کر پاگل خانے میں ایڈمٹ کر دیں گے، کیوں؟ اللہ کو کوئی سن نہیں سکتا اللہ کی آواز۔ یہ انسان کے لیے محال ہے کہ ایک عام سا بندہ اللہ کی آواز سننے لگے، نہ سنا جا سکتا ہے، نہ دیکھا جا سکتا ہے، نہ چھوا جا سکتا ہے، نہ چکھا جا سکتا ہے، پھر اللہ کی معرفت کیسے ہو، اللہ کو بندہ کیسے پہچانے؟ میرے دوستوں، یہیں پر رسولوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ میرے دوستو، جہاں سارے حواس ختم ہو جاتے ہیں، انسان کے ظاہری حواس جب کام نہیں کرتے، اللہ فرماتا ہے میرے بندو ایسا نہیں ہے کہ مجھ سے تم دور رہو گے، مجھ سے قریب کرنے کے لیے میں تمہارے درمیان نبیوں کے سردار محمد رسول اللہ کو بھیج رہا ہوں۔ ان کا کام کیا ہوگا؟ جس پروردگار کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، وہ دیکھتے بھی ہیں اور دیکھ کر تمہیں اس کی شان بیان بھی کر دیا کرتے ہیں۔ اس کی رحمت کیسی ہے؟ اے اللہ تیری رحمت کیسی ہے؟ میری رحمت کیسی ہے جاننا چاہتے ہو تو جاؤ مدینے، مصطفیٰ سے ملاقات کرو، مصطفیٰ تمہیں سمجھائیں گے کہ اللہ کی رحمت اس کائنات میں سب سے زیادہ ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ کی غفاریت کیسی ہے؟ رسول اللہ سمجھائیں گے۔ اللہ کی نورانیت کیسی ہے؟ رسول اللہ سمجھائیں گے۔ اللہ کی خالقیت کیسی ہے؟ رسول اللہ سمجھائیں گے۔ اللہ کی جباریت کیسی ہے؟ رسول اللہ سمجھائیں گے۔ اللہ کی احدیت کیسی ہے؟ رسول اللہ سمجھائیں گے۔ اللہ کی اکتائیت کیسی ہے؟ رسول اللہ سمجھائیں گے۔ عزیز دوستو، اللہ کی جبریت کیسی ہے؟ پوری صفات کو سمجھانے والی ذات کو محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ عزیز دوستو، رسول اللہ تک پہنچنا ضروری کیوں؟ یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے، یہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اللہ فرماتا ہے لوگو اگر اپنی جانوں پر ظلم کرو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ اے اللہ تو قریب بھی ہے، تو سنتا بھی ہے، ہمارے دلوں کی دھڑکنوں سے تو واقف بھی ہے، ہم رسول اللہ کے پاس کیوں جائیں؟ اللہ فرماتا ہے لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، لوگوں میرے مصطفیٰ کے قدموں میں پہنچ جاؤ، اگر وہ تمہاری خاطر زبان ہلا دے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف بھی فرما دے گا، تمہارے دامنوں کو رحمتوں سے بھر بھی دے گا۔ عزیز دوستو، یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیز دوستو، میرے ستون کے بھائیوں، اور یہ اللہ تک، رسول اللہ تک، پیغمبروں تک ہم جو پہنچتے ہیں مخصوص سمجھ کر نہیں پہنچتے، ذریعہ سمجھ کر پہنچا کرتے ہیں۔ اگر ان تک نہ پہنچو کبھی خدا کا علم نہیں مل سکتا، ان تک نہ پہنچو کبھی خدا کی پہچان نصیب نہیں ہو سکتی، ان تک نہ پہنچو کبھی خدا کی معرفت نصیب نہیں ہو سکتی، ان کے دربار لے کر حاضری نہ لگاؤ کبھی اللہ والے نہیں بن سکتے۔ اللہ نے صحابہ کو اپنا بنایا ہے، کتاب نازل بعد میں کی، مصطفیٰ کی خدمت میں پہلے رکھا ہے۔ ابو بکر صدیق بنے، کیسے بنے؟ یوں نہیں کہ اللہ کو انہوں نے دیکھا، ابو بکر صدیق بنے کب؟ جب رسول اللہ نے محبت کی نظر ان پر فرمائی ہے۔ عزیز دوستو، صدیق اکبر کو صداقت ملتی ہے تو مصطفیٰ کی نگاہوں کے بعد ملتی ہے۔ حضرت فاروق اعظم بنے، پوچھئے فاروق اعظم سے، اے فاروق اعظم آپ کو فاروق اعظم کس نے بنایا؟ تو کہتے ہیں لوگوں میں تو اونٹ چلایا کرتا تھا، نہ مجھے کوئی جانتا تھا، نہ کوئی پہچانتا تھا، نہ میری کوئی حیبت تھی، نہ کوئی میرا دبدبا تھا، نہ میری کوئی عزت تھی، نہ کوئی میرا مرتبہ تھا۔ لوگوں آج یہ جو کچھ تمہیں نظر
بھر کی دعائیں، زندگی بھر کی عبادتیں انسان کو اس مقام پر نہیں پہنچایا کرتی جہاں مصطفیٰ کی نگاہ کرم پہنچا دیا کرتی ہے۔ عزیز دوستو، ایک بندہ ہے، میں آسان سی مثال کے ذریعے آپ کی خدمت میں واضح کرتا ہوں، میری باتیں سمجھ میں تو آ رہی ہے نا؟ چتور کے میرے بھائیوں، میں اردو بہت آسان بولتا ہوں، اس واسطے بھی بولتا ہوں، میں کرنول سے تعلق رکھتا ہوں۔ کرنول اور چتور کے درمیان کوئی لمبا فاصلہ نہیں، آپ بھی آندھرا کے، میں بھی آندھرا کا، حیدرآباد میں جا کر رہ گیا ہوں، مگر اصل تعلق میرا کرنول سے ہے۔ اور آسان جواب بھی اگر بولوں میں تو بول سکتا ہوں، میں بولنا نہیں چاہ رہا کیونکہ حضرت زندہ یا بیٹھے ہیں، ورنہ اور بھی میں آسان کر دیتا۔ بس اتنا آپ ذہن نشین رکھ لیں کہ انسان کو بزرگوں کی ضرورت ہوتی ہے، چونکہ انسان کو اگر بزرگوں کی خدمت میں حاضر انسان نہ لگائے تو اللہ کی پہچان اسے نصیب نہیں ہوتی۔ اللہ نے اپنی پہچان، آپ بولیں گے یہاں ایک آبجیکشن پیدا ہو سکتا ہے، نہیں اولیاء اللہ کی ضرورت نہیں ہے، قرآن ہے نا، قرآن پڑھ کر ہم اللہ کو پہچانیں گے۔ میرے دوستو، قرآن ایک آپ کو کہہ سکتے ہیں ہے یقینی طور پر قرآن اللہ تک پہنچانے والی کتاب ہے، مگر یہ کتاب بھی اسی کو پہنچاتی ہے جس نے رسول اللہ کا دامن تھاما ہو۔ میرے دوستو، اگر رسول اللہ کا دامن تھامے بغیر انسان زندگی بھر بھی قرآن پڑھے، قرآن سے اس کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ آسان سے مثال کے لیے واضح کرتا ہوں، اب آپ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے، آپ چاہ رہے ہیں کہ میں بڑے پیر کی طرف چل پڑوں۔ میرے دوستو، بس ایک بات ذہن نشین کر لیں، میں آگے بڑھتا ہوں بس سیاست کی طرف۔ اتنی بات آپ سمجھ لیں کہ انسان کو جو سر